یہ انبیاء کی خصوصیت ہے جو بیان کی گئی. اور جو شخص زاہد ہوتا ہے، جسے دنیا کی حقیقت اور آنے والی زندگی کا احساس ہوتا ہے، واللہ دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. حقیقتاً جن کے دل میں زہد ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کرتے ہیں، زندگی کے ختم ہونے کا انہیں علم ہوتا ہے، یہ زہد جو حقیقی ہوتا ہے انسان کو دنیاوی زندگی سے بے رغبت کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہی وہ زہد تھا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب سے افضل ہونے کے باوجود آپ کی دنیاوی زندگی کیسی تھی اور آپ کی گفتگو کیسی تھی آپ دیکھیے. بخاری مسلم میں روایت ہے، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ تھا چمڑے کا بنا ہوا، جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ چٹائی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کے جسم اور چٹائی کے بیچ میں کوئی چیز نہیں تھی. آدمی چٹائی بچھاتا بھی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ڈال کر اس پر لیٹتا ہے. نبی لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اور چٹائی کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، اور کھجور کی چھالوں سے بھرا ہوا تکیہ آپ کے سر کے پاس ہے. اور حضرت عمر جب داخل ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، آپ کے پہلو پر نشانی بیٹھ گئی ہے چٹائی کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور آپ کے کمرے کو دیکھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے کمرے میں ایک ساتھ جو رکھی ہوئی تھی، کوئی چمڑا رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں مجھے نہیں نظر آئی. کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر رونے لگے. اسے دیکھ کر رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور آپ کی حالت کو دیکھا تو رونے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو، کس وجہ سے روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کو، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کے نبی لا یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ نہروں میں اور پھلوں میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں. اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب سے کہا آپ دیکھیے کیسا دل ہوتا ہے زاہد کا. آپ نے عمر بن خطاب سے کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں اجر ہو اور ہمارے لیے آخرت میں اجر ہو؟ آپ نے کہا ان کو دنیا ہی میں اللہ نے ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور آپ نے کہا ہمارے لیے آخرت میں اجر ہے. آدمی پریشانی سے گزرتا ہے، اس کا جسم جب پریشان ہوتا ہے دل بھی پریشان ہوتا ہے. تنگی ہو، پریشانی ہو، آدمی کا جسم ویسے دل بھی پریشان ہوتا ہے. لیکن زاہد و عابد شخص، اس کا دل پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. اس حالت میں اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو سنبھالا اور آپ نے انہیں نصیحت کی کہ انہیں دنیا میں مل گیا، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. آپ سوچئے زاہد کا دل ایسے ہوتا ہے کہ دنیا چھوٹنے یا دنیا کے کمی کا احساس اسے کمزور نہیں کرتا ہے. جب اسے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، اپنے اعمال کا انجام ہمیں دیکھنا ہے، تو یہ احساس اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے. آج ہم دیکھیے ہمارے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، آخرت کے دن کے واقع ہونے پر یقین مضبوط نہیں. انسان دنیا کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور جانے پر غم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں خوش ہوتے ہو؟ اس لیے کہ دنیا مل رہی ہے، دنیا میں کامیابی مل رہی ہے. کیوں غم ہے؟ دنیا چھوٹ رہی ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہو رہی ہیں. یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ کفار کی زندگی ہے، یہ کفار و مشرکین کی زندگی ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کی زندگی ہے کہ انہیں دنیا ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور وہی ان کی اصل خوشی ہے، اور دنیا کے چھوٹ جانے کا انہیں غم ہوتا ہے، وہی ان کا اصل غم ہے. اس کے علاوہ انہیں کوئی غم نہیں ہے. لیکن مومن کی خوشی کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں وہ شخص زاہد و عابد ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا کوئی مالدار بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے زاہد ہونے کے لیے غریب ہونا شرط نہیں ہے،
داؤد اور سلیمان اپنے زمانے کے سب سے زاہد و عابد تھے علیہم السلام، اور وہ اسی وقت بادشاہ بھی تھے، حکومت بھی کر رہے تھے، اور اس دور کے سب سے زاہد و عابد تھے۔ امام احمد سے پوچھا گیا کیا کوئی آدمی مال و دولت کے ساتھ بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ کب؟ کہا امام احمد بن حنبل نے کہ ایسا ہونا چاہیے اسے مال کے اضافے پر ویسی خوشی نہ ہو کہ یہی اصل خوشی ہے، اور مال کے کم ہونے پر اسے ویسے غم نہ ہو کہ اصل یہی غم ہے۔ تو ایسا شخص دولت رکھتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ اصل میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں، اور مال کم ہو رہا ہے تو اس کے دل میں غم نہیں ہے کہ اصل میں نقصان اٹھا رہا ہوں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ شخص زاہد نہیں ہے، وہ شخص زاہد نہیں ہے۔ مال کا اضافہ ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اصل کامیابی وہ نہیں ہے، اصل کامیابی وہ نہیں ہے۔ اور مال کم ہوتا ہے، پریشانی ہے یقیناً، لیکن آپ کا نقصان نہیں ہے، اس میں آپ کا نقصان اور گھاٹا نہیں ہے۔ یہ احساس امام احمد بن حنبل کہتے ہیں زہد ایسا ہوتا ہے۔